السلام علیکم ورحمۃ اللہ ساتھیو، آج میں تھوڑی سی ذرا کڑوی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، جلی کٹی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ اکبر سوشل میڈیا پہ اکثر لوگوں کو سنتا رہتا ہوں، مختلف اینکرز کو اور مختلف جو انٹرویوز لینے والے ہوتے ہیں ان کو سنتا رہتا ہوں، اور یقین کریں میں حیران ہوتا ہوں کہ یار کتنی عجیب بات ہے کہ اتنی زبردست مطلب تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، اتنی زبردست انٹرویوز ہو رہے ہوتے ہیں، اور اتنی کڑن کے ساتھ معاشرے کی برائیوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یار اتنے بہترین اینکرز، اتنے بہترین یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی زبردست جناب وہ پوری بایوگرافی اور یہ وہ سارا کچھ ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ ہر چیز بنا کر کے قوم کو برائیوں سے بچانے کے لیے بڑی بہترین ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہماری عزتیں لٹ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، بلیک میل ہو رہی ہے، اس طرح ہو رہا ہے، یہ معاملات سارے۔ مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ یار سارا کچھ بتانے کے باوجود، سارا کچھ کہنے کے باوجود، سارا کچھ لوگوں کو مطلب موٹیویشن کرنے کے باوجود وہ چیز نہیں بتاتے کہ جس کی وجہ سے برائی پھیل رہی ہے، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، اس طرف توجہ ہی نہیں دلوا رہے قوم کی۔ یہ ہو گیا بہنوں بیٹیوں کو اس طرح کرنا چاہیے، اس طرح کرنا چاہیے، بچنا چاہیے جناب، اپنا محفوظ رہنا چاہیے، مگر حیرت کی بات ہے کہ برائیوں کو بڑا بہترین طریقے سے ننگا کیا جا رہا ہے، لیکن برائی جہاں سے پنپ رہی ہے، جہاں سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، جس کا جو بنیادی سبب ہے اس طرف توجہ ہی نہیں ہے یار۔ کیسی عجیب بات ہے نا کہ ایک بندہ کسی سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے اور اندر سے اس کو سانپ ڈس لیتا ہے تو وہ بندہ وہیں پہ مر جاتا ہے، تو اب اس کو جا کے دفنا دیا جاتا ہے۔ دوسرا بندہ پھر اس کے اندر بل کے اندر اسی سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے، وہ بھی ڈس لیا جاتا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے، اس کو بھی دفنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کئی لوگ مر رہے ہیں اسی سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یار اس سوراخ کے اندر ہاتھ نہ ڈالو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، بڑا یہ جان لیوا ہے، عزت برباد کر دیتا ہے، یہ کر دیتا ہے، وہ کر دیتا ہے، خبردار کو اس کے اندر ہاتھ نہ ڈالے۔ او خدا کے بندو، وہ جو لوگ مر رہے ہیں اس سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے، اس کے بارے میں بھی تو لوگوں کو بتاؤ کہ اس کے اندر کیا چیز پڑی ہوئی ہے۔ حیرت کی بات ہے یار، اتنے اتنے بڑے اینکر، اتنے اتنے بڑے جناب، بڑے سکولر، تو بڑے بڑے میں کہتا ہوں بڑے آج کل وہ 30 مارخاں جسے کہتے ہیں وہ بنے بیٹھے ہیں، اور اندر جو جس کی وجہ سے زہر رگوں میں اتر رہا ہے اس کے اندر توجہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی بتانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ او خدا کے بندو، تم لوگ اتنا ماشاء اللہ تعالیٰ درد رکھتے ہو قوم کا، اتنا کچھ بتا رہے ہو، بڑے طریقے سے بہنوں بیٹیوں کو مطلب درندوں سے بچانے کی بات کرتے ہو، اور بڑی کڑن، بڑا جذبہ، اور بڑے جناب بڑا بہترین اپنا فلسفہ جھاڑتے ہو۔ او خدا کے بندو، یہ بھی تو بتاؤ کہ بربادی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دلواتے قوم کی، ہے نا؟ اللہ اکبر، تو بات یہی ہوئی نا کہ اپنا ٹھرک ختم ہوتا ہے، اپنی آنکھوں کی جو چسکے ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، اپنی عیاشیاں ختم ہوتی ہیں۔ وہ کیسے بتائیں قوم کو؟ وہ کیسے بتائیں قوم کو کہ بربادی کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو صرف ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جس سے برائی بھی پنپتی رہے، یعنی کہ وہ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ شیطان بھی راضی رہے اور ہم بھی راضی رہیں۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بالکل ذہنوں سے نکال دیا جائے، اپنے دانستے ان کو جو قوانین ہیں، جو ہمارے حدود ہیں، ان کو بالکل دفن کر دیا جائے، اور ہم لوگ اپنی مرضی سے زندگی بسر کریں۔ اور بھئی خدا کے بندو، یہ جتنی برائیاں تم لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہو، اس کا منبع تعلیمی ادارے ہیں، سکول، کالج اور یونیورسٹیاں، اور اس سے اگر اور اوپر کی بات کی جائے تو وہ حکمران خود ہیں جو اس پورے نظام کو اپنی زیر نگرانی چلا رہے ہیں، اور ہر وہ برائی جو ملک کے اندر عام ہو رہی ہے، یہ میرے اور آپ کے کرنے کی وجہ سے نہیں ہو رہی، یہ حاکم وقت کی خاموشی کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو ان چیزوں کو عام کروانے دے رہا ہے نا؟ اب اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی توجہ دلواتا ہے اور نہ کوئی توجہ
کرنے کے بعد اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ چسکے تو اپنے ہیں، چسکے تو اپنے جو ختم نہیں ہوتے، سوچے تو ہماری اپنی ہیں جو ختم نہیں ہوتی، تو معاملات پھر کیا ہوں گے؟ معاملات تو خراب ہوں گے، برائی تو پھیلے گی، کیونکہ جس ملک میں حکمرانوں کی وجہ سے، اساتذہ کی وجہ سے، اداروں کی وجہ سے برائی کو پھیلانے کا پورا پورا انتظام کیا گیا ہو، تو پھر جناب کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ خالی چیخنا چلانا، اور جو اصل بربادی جہاں سے، وہ کہتے ہیں نا برے کو نہ مارو برے کی ماں کو مارو، جب مائیں گندے بچے جن رہی ہیں، معاشرے میں پھیل رہی ہیں، تو آپ کہیں کہ یہ معاشرہ نیک ہو جائے، دعائیں مانگیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ خدا کے بندو، عمل سے زندگی بننی ہے، عمل ہی ہمارا شیطانی ہے، تعلیم ہماری کافروں کی ہے، جس کو ہم اپنی تعلیم کہتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی تعلیم ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں، ان کی تہذیب، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، ہر طرح کی برائی ہمارے اندر آ چکی ہے، اور ہم لوگ وویلا کر رہے ہیں کہ یار یہ بچی خراب ہو گئی، یہ خراب ہو۔ وہ خرابی کی وجہ تو تعلیمی ادارے ہیں، حاکم وقت کے وہ اپنا سارے نظام ہیں جو ملک کے اندر وضع ہیں یہود و نصارہ کے، ان کے ٹٹو غلام ہم لوگ بنے بیٹھے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے نا۔ اوہو، تو یہ وہ حقائق ہیں جن کو چھپا دیا گیا ہے، اسی وجہ سے قوم جو ہے نا وہ مطلب کبھی بھی راہ راست پہ نہیں آ سکتی، کیونکہ جن چیزوں سے ہم نے بچانا تھا قوم کو، جن چیزوں سے ہم نے دور کرنا تھا قوم کو، اور جن چیزوں کے ساتھ جوڑنا تھا، ہماری ترجیحات میں وہ چیزیں ہی نہیں ہیں، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہے، اگر ہے تو ہم بتاتے ہی نہیں ہیں۔ تو اصل میں ہم لوگ خود دشمن ہیں اس معاشرے کے، کہ ہم قوم کو حقائق نہیں بتاتے۔ حقائق بتانے کے لیے علماء کو چاہیے تھا کہ وہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحیح معنوں میں استعمال کرتے، مگر وہ بھی آج چائے پانی کا پھٹا بن چکا ہے، وہاں پر بھی صرف جنت کے ٹکٹ بانٹے جاتے ہیں، پیری مریدی بھی جنتوں کو ٹکٹ بانٹے، مطلب ہر وہ چیز آج، یقین کیجئے دل خون کے آنسو روتا ہے، ہر وہ چیز اس وقت جس نے امت مسلمہ کو بیدار کرنا تھا، آج ہر وہ ادارہ، ہر وہ پیر خانہ، ہر وہ جناب معاملات سارے بالکل یکسر بدل چکے ہیں۔ کوئی بھی حقائق کھول کر نہیں قوم کو بتا رہا کہ ہماری عزتیں برباد کس طرح سے ہو رہی ہیں، ہمارے معاشرے کس طرح سے برباد ہو رہے ہیں، ہم کافروں کے نظاموں کے غلام کس وجہ سے ہیں، کوئی بیان کرنے کو تیار نہیں۔ صرف ایک ہی اللہ کا شیر، ببر شیر، جو ہماری زندگیوں میں آج بھی الحمدللہ ہمارے زندگیوں میں موجود ہیں، مفتی ارب و عجم فضل احمد چشتی مدظ اللہ علی، آپ نے یہ حقائق کھولے، اور ہمارے بزرگوں نے، پیر و مرشد حضرت کبیر، سبحان اللہ تعالیٰ، آپ نے اپنی جانوں کے جان ہتھیلی پہ رکھ کے ان حقائق کو کھولا، اور قوم کو بتایا کہ ہماری عزتیں اور ہمارے پورے معاشرے کے نظام کس وجہ سے برباد ہو رہے ہیں، نہ ہمارا نظام اپنا، اور آج ہماری نہ عزت ہمارے کنٹرول میں۔ تو وجہ کیا تھی؟ تعلیمی ادارے، مگر ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، قوم کو نہیں بتاتے کہ اپنی عزتوں کو ان اداروں سے نکالو، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ عمل کرنے والی بنا کر کے اس کو چادر چار دیواری میں رکھو۔ جی تو ساتھیوں، بس یہی ایک بات ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں، کہ یہ جتنی بھی آج کھپت تیار ہو چکی ہے نا، یہ ساری پیداوار سکولوں کالجوں کی تعلیم کی وجہ سے ہوئی ہے، اور کافر نے آج ہمیں اس دوراہے پہ پہنچا دی ہے کہ ہم لوگ اپنے دین کی، اسلام کی، خیر و برکت کی ہر اس چیز سے منہ موڑے بیٹھے ہیں جس نے ہمیں دنیا میں سرخرو کرنا تھا، آخرت میں کامیابی دلوانی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بیچارے جتنے اینکرز ہیں، یہ صرف اور صرف دنیا کی محبت میں رچے بسے پڑے ہیں، نہیں تو یہ برملا کہتے کہ یہ کافروں کے نظام تعلیم ہمیں برباد کر رہے ہیں، ہمیں اسے سمندر برد کرنا ہے، اور وہی نظام تعلیم ہم لوگوں نے نافذ کرنا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرما کر گئے ہیں۔ کاش اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں کو روشن کر دے، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
تعلیمات کو حرف آخر سمجھیں اور پوری دنیا میں کم از کم پورے پاکستان میں اس کے نفاذ کے لیے کوشش کریں اور بہنوں بیٹیوں کو چار دیواری میں رہنے کا درس دیں. مگر مشکل بات ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہے تو مشکل نہیں ہے، مگر دور حاضر میں جس سے ہم لوگ سب دو چار ہیں انتہائی مشکل ہے، کیونکہ دنیا کی تعلیم نے صرف اور صرف پیٹ کی پوجا سکھائی ہے اور کچھ بھی نہیں. عزت، دولت، شہرت یہ مل جانے سے انسان بدلتا نہیں ہے، بے نقاب ہو جاتا ہے.